نذیر لغاری صاحب یہ اب جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی تو ہے کیونکہ ظاہر سی بات ہے پی ٹی آئی یا خان صاحب اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے. بڑے بڑے جلسے جلوس کر رہے ہیں, لوگ ان کے جلسوں میں آ بھی رہے ہیں, قوم اس ڈیوائیڈڈ بھی ہے. تو اس کا آپ کی نظر میں اس کا حل کیا ہے؟ پولیٹیکل انسٹیبلٹی رہتی ہے تو ڈیفینیٹلی اٹ ول ڈینٹ آر اکانومی. یہاں سے معاملہ چلایا گیا ہے. یہ جو تحریک عدم اعتماد ہے وہ تو پچھلے سال سے چل رہی تھی. جب پی ڈی ایم نے اناؤنس کیا تھا, اپنا چارٹر دیا تھا, تو اس وقت یہ بات شامل کی تھی. بلکہ 2020 میں, 2021 بھی نہیں آیا تھا, 2020 میں جب انہوں نے اپنے کام کا آغاز کیا تھا, اپنی تحریک کا آغاز کیا تھا گجرانوالہ میں, تو بھی یہیں سے انہوں نے شروع کیا تھا. اور اس کے بننے کے بعد یہ معاملہ شروع ہو گیا تھا. ستمبر 2020 میں انہوں نے یہ بھی طے کر دیا تھا کہ ہم نے تحریک عدم اعتماد لانی ہے. یہ اس میں ان کی شیڈول میں تھا. بعد میں 2021 میں ان کا معاملہ ہوا ہے کہ جی پہلے استعفے دے دیجئے. انہوں نے کہا کہ نہیں, استعفا نہیں دیتے ہیں, ہم جا کر پروسیس میں جاتے ہیں. چلیں بھی ہم جاتے ہیں بائی الیکشن میں, ہم سینٹ کے الیکشن میں جاتے ہیں, اور ہم ان کو اس منزل پر لے جائیں گے کہ وہ خود استعفا دے دیں. اور یہ ہوا تھا, یعنی یہ بھی ہوا تھا کہ انہوں نے خود بھی استعفا دے دیا تھا. لیکن ابھی انہوں نے یہ آسرا لیا ہے, ایک ڈپلومیٹک کیبل کا انہوں نے آسرا لیا, ایک ڈپلومیٹک جو ٹیلی گرام ہے اس کا انہوں نے آسرا لیا ہے. دیکھیں اس طرح کے ڈپلومیٹک جناب عبدالباسط صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, اور انہوں نے ساری زندگی سفارت میں گزاری ہے. انہوں نے خود درجنوں جو ہے وہ اس طرح کے چیزیں لکھی ہوں گی. انڈیا میں رہے ہیں, انڈیا روز ان کو انڈیا کہتا ہوگا کہ آپ مداخلت کر رہے ہیں ہمارے ملک میں. روز ہم کہتے ہوں گے جی انڈیا پاکستان کے معاملات میں مداخلت کر رہا ہے, پاکستان کے اوپر الزام لگتا تھا کہ ہم مداخلت کر رہے ہیں. یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. یہ ڈپلومیٹس اس طرح کی چیزیں بھیجتے ہیں کہ جی مجھے فارن آفس نے بلایا, فارن آفس نے مجھے یہ کہا, یہ کہا, یہ کہا. یہ سارا کچھ ایک کہانی بنانا, اس کو پھر ایک کہانی میں ڈال دینا, مجھے یہ سمجھ میں اب تک نہیں آیا ہے. ایک تو یہ کہ یہ اس وقت نہیں طے ہوا تھا کہ جناب وہ لانا ہے, جس طرح ان کا بیانیہ بن گیا ہے کہ جی ادھر یہ ہوا اور ادھر وہ تحریک عدم اعتماد آ گئی. تو ایسا کچھ نہیں تھا. تحریک عدم اعتماد کو 1.5 سال پہلے تیاری ہو رہی تھی اور اس وقت لائی گئی. اور یہ بھی کچھ سر میں اس کو کنٹینیو کرتی ہوں. نذیر لغاری صاحب, اب یہ بیانیہ ہے, بن گیا ہے, بنایا گیا ہے, سیاسی ہے, لیکن ہے اب پبلک اس کو بائے بھی کر رہی ہے. میرا مختصر سا سوال یہ ہے کہ اگر جوڈیشل کمیشن آپ سمجھتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن اس پہ بن جانا چاہیے, اور کیا وہ پھر کیا وہ قابل قبول ہوگا؟ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو جوڈیشری ہے اس کے پاس اپنے تو کوئی ادارے نہیں ہے وہ جس سے انویسٹیگیشن کرائیں. ہمارے پاس یہ کل بات ثابت ہوئی جو نیشنل سیکیورٹی کا جو اعلامیہ ہوا, اس میں انہوں نے کہا کہ جی حساس اداروں نے تحقیقات کی اور انہوں نے کہا کہ اس پہ کوئی کانسپریسی نہیں ہے. تو اگر جوڈیشل کمیشن بن بھی جاتا ہے تو وہ تحقیقات کے لیے تو یہ حساس ادارے ہی استعمال ہوں گے یا کوئی اور ادارہ بھی استعمال ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, جوڈیشل کمیشن جب بنتا ہے تو ظاہر ہے اس میں جوڈیشری سے ہی لوگ ہوں گے. اور جس طرح سے ایک جے آئی ٹی بنی تھی, حالانکہ جوڈیشری کے انڈر میں کام کر رہی تھی, اور ایک ان کی سپرویژن بھی ہو رہی تھی. جب میاں نواز شریف کے خلاف ہو رہا تھا, جے آئی ٹی بنی تھی, اور جے آئی ٹی جو کام کر رہی تھی اس میں سیکورٹی کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے, اور سویلین بھی بیٹھے ہوئے تھے, اور بیوروکریسی سے بھی بیٹھے ہوئے تھے, اور اوپر سے ایک جج صاحب ان کو مانیٹر بھی کر رہے تھے. یہ ایک سلسلہ تھا. مسئلہ یہ ہے کہ ایک براڈ بیسڈ بننا چاہیے ایک جوڈیشل کمیشن جو اس سارے معاملے کو بھی دیکھے, اور یہ 2 میٹنگیں جو ہوئی ہیں ان کے منٹس بھی دیکھے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھے کہ کاز کیا ہے. ایک دورہ کاز بن گیا ہے, اور دورہ پری شیڈول تھا, پہلے سے شیڈول تھا. سارے ادارے جو ہیں وہ آن بورڈ تھے, کسی نے اس پر اعتراض نہیں کیا. کسی نے, نہ تو پی ڈی ایم نے کوئی اعتراض کیا, نہ اپوزیشن نے کوئی اعتراض کیا کہ آپ کیوں جا رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, نہ ان کے خلاف کوئی سٹینڈ لیا. آپ چلے گئے, بہت اچھا کیا. آپ نے وہاں جا کر ملاقات کی, بہت ہی اچھا کیا. پھر آپ واپس آ گئے, پھر بھی خیر ہوئی. وہاں نہ آپ نے کوئی ایگریمنٹ کیا, نہ کوئی ایم او یو سائن کیا, نہ ان کو کوئی یقین دہانی کرے. اب واپس آ گئے. امریکہ کو ہو گئی تکلیف. اصل مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ کو کس بات سے تکلیف ہوئی. کیا عمران خان کا اقتدار ان کو کھٹک رہا تھا؟ کیا عمران خان کی پالیسیاں صرف ماسکو جانا کھٹک رہا تھا جو پری شیڈول تھا پہلے سے؟ اس وجہ سے جو ہے وہ کہا کہ اس کو ہٹا دو. میرا نہیں خیال ہے کہ یہ ایک وجہ تھی. وجہ جو ہے وہ لیکن خان صاحب یہ نہیں کہتے, وہ کہتے ہیں ہم اپنی انڈیپینڈنٹ فورن پالیسی بنا رہے تھے. وہ کہتے ہیں ہم اپنی انڈیپینڈنٹ فورن پالیسی بنا رہے تھے. میری بات یہ ہے کہ پہلے یہاں پہ او آئی سی ہوئی تھی, اسلامک کنٹریز کا بلاک. نہیں, میں نادیہ کہاں بنتی ہے فارن پالیسی؟ کس فیکٹری میں بنتی ہے؟ کون سا وہ کارخانہ لگا ہوا ہے جہاں پر جو ہے وہ ہم فارن پالیسی بناتے ہیں؟
اور فارن پالیسی بنانے کا ایک انڈیویجول کا کام تھا. انہوں نے کہا کہ میں پیراڈائم شفٹ کر رہا ہوں, میں اپنا قبلہ بدل رہا ہوں. امامت ہم نے ان کے حوالے کی کہ جناب آپ امام ہیں, لہذا اب آئیے ہم قبلہ بدلتے ہیں, ہم مغرب کے بجائے ہم جو ہے اب شمال کو رخ کرتے ہیں, آپ آ جائیے, بڑی مہربانی ہوگی. تو خیال ہے کہ صرف عمران خان کو امریکہ جو ہے وہ سزا دینے کے لیے وہ سمجھے گا کہ کافی ہو گیا. اگر آپ اس طرح کی کوئی پالیسی شفٹ, ایک تو یہ کہ آپ اس طرح کا اعلان نہیں کرتے ہیں, اپنے اقدامات کرتے ہیں, کوئی اقدامات تو نظر نہیں آتے ہیں جو انہوں نے کیے ہیں. آخری 1-2 مہینے پہلے انہوں نے پاکستان کو گروی رکھ دیا آئی ایم ایف کے, آپ کی فسکل پالیسی, آپ کی مانیٹری پالیسی حوالے کر دی آئی ایم ایف کی. اس پر تو کسی کو اعتراض نہیں ہے, اس لیے کہ وہ تو عالمی سرمایہ داری کے تحت کام کرتی ہے, وہ تو امریکہ اس کے اوپر خاص نظر رکھتا ہے کہ کس طرح سے ورلڈ بینک جو ہے اس کے پاس آپ کی جو ہے سارا کچھ گروی رکھا ہوا ہے. آپ کس فارن پالیسی اور کس معاشی پالیسی کی بات کر رہے ہیں؟